آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ سوالات کافی آئے ہوئے تھے میرے پاس. میں انہی سوالوں میں سے ایک سوال سے سٹارٹ لوں گا. کامیابی کے سفر میں، کسی چیز کے حصول کے سفر میں، کہیں پہنچنے کے لیے کیا انسان کس حد تک اپنی چیزیں قربان کر سکتا ہے؟ چاہے وہ ویلیوز ہوں، چاہے وہ اپنی سیلف اسٹیم ہو. کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے عزت بھی نیلام کرنی پڑتی ہے، مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، رشتے بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، ویلیوز بھی کبھی قربان ہو جاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اگر گائیڈ کرنا چاہیں کہ کس حد تک ہم جو ہے وہ گر سکتے ہیں کامیابی کے لیے. دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، گر سکتے ہیں، یہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں، شروعات کے اندر تو انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہونا، اور ہمارے ہاں بچپن سے تربیت ہی نہیں کی جاتی اس انداز کے اندر کہ لوگوں کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ برقرار رکھا جائے اور ان کو مینٹلی نرچر کیا جائے اس لحاظ سے کہ کیا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. ہمارے ہاں اتنی ویک پیرنٹنگ رہی ہے کہ بچے کی بنیاد پر کام کرنے کے بجائے اسے ایسے کمپلیکسز سے گزار دیا جاتا ہے تو آگے آئیڈینٹی کرائسس اس کا علیحدہ ہوتا ہے، شناخت کا بحران اس کا علیحدہ ہے، سینس آف بلونگنگ اس کی علیحدہ برباد ہوئی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا وطن کون ہے، میں بلونگ کہاں کرتا ہوں، کہاں سے میں نے ویلیو سٹرکچر لینا ہے اپنا، کہاں سے میں نے قواعد لینے ہیں، کہاں سے میں نے عقائد لینے ہیں، کہاں سے میں نے نظریات لینے ہیں. تو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ بچے ویک ہوتے ہیں، لوگ ویک ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر خیر ہوتی ہے اور اس خیر کی وجہ سے وہ چل پڑتے ہیں رستوں کے اوپر. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک انسان قلبی روحانی لحاظ سے کمزور ہے تو وہ خواب نہیں دیکھ سکتا. یہ بات ہے، خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے، ایک ویژن ہونا ہر کسی کا حق ہے. فرض ہے ان کے اوپر کہ زندگی ایک خواب کے تحت گزاری جائے. لازم ہے ایک شخصیت کے نکھار کے لیے کہ اس کی کوئی منزل ہونی چاہیے، کوئی مقام ہونا چاہیے، کوئی محبوب ہونا چاہیے، کوئی مقصود ہونا چاہیے. اور کیا ہی بات ہے اگر یہ سب ایک معبود ہی کیوں نہ ہو، اور معبود ہی ہونا چاہیے. مقصود بھی، مطلوب بھی، مدعو بھی، محبوب بھی اور معروف بھی معبود ہونا چاہیے، تبھی زندگی کا مزہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ منزلیں آسانی سے نہیں ملتی، اتنی آسانی سے نہیں ملتی جتنا لوگ سمجھتے ہیں. اس میں کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں انسان کے اندر اللہ کی طرف سے یا اس کی اپنی کمیوں کی وجہ سے یا ابھی کسی اور کے ہٹنے کا وقت نہیں آیا، آپ کے پروان چڑھنے کا وقت نہیں آیا، یا ابھی کسی اور کو آپ کی تکلیف سے اسباق سکھائے جا رہے ہیں، تو کائنات کے بادشاہ کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے آپ کو آگے لے جانے کا. تو یہ اسکربنگ پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے دل بھائی، صحیح. یہ اسکربنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی محنت کو رب کرنا ہوتا ہے. تو کور ویلیوز بہت لوگوں کی ہوتی ہیں، بہت لوگ ویلیوز بناتے ہیں، بڑے اصولوں کے ساتھ آتے ہیں میدان میں، لیکن جب تک کور ویلیوز کے ساتھ وہ انٹیگریٹی، وہ وقار اور وہ عزت کا ایلیمنٹ نہیں جڑے گا نا، تو وہ کبھی بھی اس اسکربنگ کے پیریڈ کے اندر کنٹین نہیں کر سکے گا، ریٹین نہیں کر سکے. اس لیے پہنچ تو جاتے ہیں بہت لوگ، پہنچ جاتے ہیں مگر نہیں پہنچ پاتے. پہنچ تو جاتے ہیں بہت لوگ مگر نہیں پہنچ پاتے، اور اگر پہنچتے ہیں تو وسائل برباد کر کے پہنچتے ہیں. اگر وسائل بچا کے پہنچتے ہیں تو ویلیوز برباد کر کے پہنچتے ہیں. اگر ویلیوز بچا کے پہنچتے ہیں تو اصحاب برباد کر کے پہنچتے ہیں. اگر اصحاب بچا کے پہنچتے ہیں تو اہداف جو ہیں وہ برباد کر جاتے ہیں. اہداف اور ویژن کی جو گرینڈیوسٹی، اگر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن زیادہ بنا لیتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں لوگ، صحیح. پہنچنا بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے. پہنچ کر بھی اس لیے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں.
कुछ बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और फिर वो कहीं और पहुंच जाते हैं। सही। तो इसलिए इसके अंदर एक लेवल पर जब थकन आएगी ना जिंदगी में, और कायनात का पूरा मैकेनिज्म आपको एक प्रोसेस से ग्राइंड करके लेके आ रहा होगा, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज उस नन्हे से पौधे को जिसने कदम रखा होता है तूफानों के अंदर, सबसे बड़ी बात होती है कि उसने अपनी इंटेग्रिटी लूज नहीं करनी, उसने इज्जत का सौदा नहीं करना। सही। मिल जाएगा, मगर वकार से और म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी उसको। तभी तो वो आगे सीना तान के बात कर सकता है, तभी तो उसकी तकरीर में वो गम पैदा होगा, तभी तो उसकी तहरीर के अंदर वो कर्ब पैदा होगा, तभी तो वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है अवाम की, तभी तो वो कौम को एड्रेस करते हुए उसके अल्फाजों के अंदर हिचकिचाहट नहीं होगी, अल्फाजों का जखीरा उसके पास से जाया नहीं होगा, उसको पता होगा मैंने क्या बात करनी, क्योंकि सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी जुर्रत और शुजात के साथ मिलके वकार और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक म्यार पे खड़ी होगी। तो ही तो ऐसे लोग जब आते हैं सामने, तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े मकाम पाए हुए होते हैं वो ढेर हो जाते हैं, क्योंकि एक लम्हा आता है तरक्की के सफर में जहां माशरा, सोसाइटी, ये कायनात आपके बिकने की कीमत लगा रही होती है। वो आपको वायरलिटी नहीं देगी, वो आपको तलक्की बिल कबूल नहीं दे रही होती, सही। वो आपको मकबूलियत नहीं दे रही होती, और वो फनल से रास्ता बन नहीं रहा होता। तो लोग इन्हीं वक्तों के अंदर जो है ना, यही वक्त होता है इंसान के वकार का, उसके म्यार का, उसकी तरबियत का, उसके उसूलों का, और उसकी अपने आप से जो कमिटमेंट है वो किस लेवल की है निभाने का। जो इसको निभा के पहुंचता है ना, वल्लाही आप देखेंगे उनमें एक ऐसा हुस्न अल्लाह डाल देता है कि कौमों की कौमें खींचती हैं फिर उनकी तरफ। तो आखिरी जुमले पे इख्तिताम करते हैं, फिर आप आगे कंटिन्यू करें कि लोग मिले हमें, मगर वो चीज नहीं मिली हमें। लोग मिले मगर वो चीज नहीं मिली हमें। और दुख होता है कि ख्वाब देखने वालों ने वक्त की नज़ाकत को और कुछ रफाकतों को मलूज़े खातिर नहीं रखा और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। बिकना आसान होता है, होल्ड करने में बहुत दम चाहिए, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप एक ऐसे टैके के साथ आएंगे कि तालाब के अंदर एक कहावत चल रही होती है मेहनत के बीच में, सारी मछलियां गंदी हैं, तुम्हें भी तो गंदा होना ही पड़ेगा ना। असल इंकलाब वो है तो गंदा हुए बगैर गंदगी से गुजर जाए। ये मुश्किल काम है दिल भाई। आप भी मुश्किल सवाल पूछते हैं दिल भाई, मैंने देखा है। आपकी एक तकरीर के अंदर भी है ना, तुझे खरीदार मिलेगा। खरीदार मिलेगा आपको, लेकिन आपने किस बाजार में अपनी कीमत लगानी है, इसमें आपके वकार और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट और अगले की कदरदानी, ये भी तो मैटर करती है, नहीं? सही। तो यानी खुलासा इसका ये हुआ कि इंटेग्रिटी के साथ अपनी इज्जत नफ्स को बचाते हुए आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचे। नहीं, जो उन्होंने पहले कहा था वो अब क्यों कर लेते हैं? जो उन्होंने शुरुआत के अंदर उसूल रखे थे वो क्यों तब्दील? सवाल तो यही है ना, वैल्यूज क्यों बदली आपने? जिसके साथ आप शुरू हुए थे, जिन आवाजों के साथ आपने शुरुआत की थी, क्यों बदल गई? उलेमा तकुलूना माला तफलून क्यों हो गया? स्टिक टू द कोर। तो ये जो रास्ता बनाते बनाते जो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इस पे मेरा सवाल है ना। नहीं, अगर इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो फिर तो वैल्यूज पे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा ना। और जब वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है फिर तो बड़ी बेसिक अकायद के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, रुकेगा किधर? इसलिए अब हमें समझ में आता है कि शरीयत का एक बहुत बड़ा उसूल है सद्दु ज़रिया, सद्दु ज़राए, वहीं रोक दो कि आगे जाके कहीं बड़ा फितना ना बन जाए। नहीं, हमें सहाबा की जिंदगी में तो दिखता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेरूसलम फतह कर रहे हैं और 14 पैमद अभी भी लगे हैं, और वही था कि इस्लाम ने इज्जत दी है। हाँ। और इसी जो गुलाम ने बोला कि अमीरुल मोमिनीन आप जो है वो थोड़ा ख्याल रखें, आप सवारी पे आ जाएं और मैं नीचे उतर जाता हूँ। बारी तो चल रही थी, ठीक है कि आधा रास्ता मैं ऊपर आप नीचे और आप ऊपर मैं नीचे,
جب یروشلم پہنچے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین تھوڑا خیال رکھیں, آپ 2/3 دنیا کے مالک ہیں. تو انہوں نے کہا اگر مجھے لاج نہ ہوتی تیرے اسلام کی میں تیری گردن ابھی تن سے جدا کر سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ ہمیں تو یہی دکھتا ہے کہ ویلیوز کمپرومائز نہیں ہوئی صحابہ کی. ویلیوز نہیں. عبداللہ بن حذافہ جو ہیں وہ رومیو نے جب پکڑا تو انہوں نے کہا صحابی کون ہے تم میں سے, تو وہ سب صحابی آئے عبداللہ بن حذافہ, تو ان کو بھائی کڑائی میں ڈال دو ان کو. تو وہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا بس. ویسے یہ مثالیں جو ہے نا, یہ مثالیں اگر تم زیادہ دو گے نا تو مجھے لگتا ہے میرا بھی ایمان جو ہے نا وہ چیلنجڈ ہو جائے گا, کیونکہ ہم بھی گفتار کے غازی بن گئے, کردار کے غازی نہ بن سکیں. یہ تو اعلیٰ ترین لوگ, لیکن یہ ہے کہ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے. لیکن وہ پتہ کیا تھا, وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جس طرح سے ان کے اندر اتاری تھی نا, اور 13 سال کی 13 سال پکی ہے اندر, پکا ہی یہی ہے. میں جو لوگوں سے کہتا ہوں نا, اور تم لوگوں کو تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لوگ ملتے ہیں نا, تیزی ہیں ان میں, جلدی نہیں چاہیے لوگوں کو, بہت جلدی چاہیے. میرے خیال سے تمہیں 10 سال ہو گئے فیلڈ میں, اور ہمیں بھی 16-15 سال ہو گئے. بہت جلدی چاہیے, اسی زندگی میں چاہیے, اسی جوانی میں چاہیے, اور اسی تیزی میں چاہیے. اور ان میں کیا تھا, وہ اپنے نبی کے ساتھ منتظر تھے. اللہ بھی کہتے ہیں نا میں بھی تمہارے ساتھ. نہیں, آپ سے یہ تو سوال ہوتا ہی ہوگا جب ہم جیسے مطلب کہ ہم تو آپ سے کافی ابھی پیچھے ہیں, اور لوگ ہم سے پوچھ لیتے ہیں, لوگ یہ نہیں کہتے کہ شیخ صاحب کچھ ہو نہیں رہا. شیخ صاحب آپ بھی 16 سال سے کر رہے, کچھ ہو نہیں رہا, شیخ کیا ہو رہا ہے. نہیں تو میں سب سے آگے کہتا ہوں ہونا کیا چاہیے, وہی مطلب کہ کیا چاہ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں. اصل میں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اندر نا یہ چیز ہوتی ہے کہ پوری چیز کو نلیفائی کر کے پھر نئی چیز بنائی جائے گی تو کل کو سکون مل جائے گی. کیوں نہیں ہم رینوویٹ کر کے چیزوں کو انہی میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں جو آلریڈی سٹرکچرز کھڑے ہوئے ہیں ہمارے.